दोस्तों, आज माह सफरुल मुजफ्फर की 9 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक का दिन आ चुका है और कहते हैं जो शख्स माह सफरुल मुजफ्फर के दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन दौलत का ये वजीफा या रब्बना, जिसके मायने हैं या रब्बना के मायने क्या है अल्लाह वालों, ए बहुत ज्यादा अता करने वाले, ये रब की पुकार भी है, यानी ए हमारे परवरदिगार, और साथ में अल्लाह समद, अल्लाह वालों या रब्बाना के साथ अल्लाह समद पढ़ना है जिसकी हम सबको जरूरत है, यानी अल्लाह बेनियाज है। और दोस्तों, ये तस्बीह सिर्फ वही पढ़ेगा जिसको अल्लाह की तरफ से तौफीक अता होगी, क्योंकि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो राज और वो अमल बताने जा रहा हूं जिसको पढ़कर आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। यानी आज जो मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, जैसा मांगना चाहते हैं, सब खुल डुल के मांग लें। आज ये मत सोचिएगा मैं 1-2 लाख मांग लूं, आज ये मत सोचिएगा मैं 1-2 करोड़ मांग लूं, क्योंकि अल्लाह वालों आज रब से रब की शान के मुताबिक मांगने का दिन आ गया है। और जो बंदा भी रब की शान के मुताबिक मांगता है तो अल्लाह पाक भी ना उसकी झोलियों को खाली रहने नहीं देता, अल्लाह पाक भी उसको झोलियां भर भर के अता फरमाता है। तो दोस्तों, आज माह सफर की 9 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन 1 मुट्ठी चावल के दाने ले लें, या फिर आप लोग 150 रुपए लें, उस पर ये तस्बीह पढ़ें। बहुत फायदे वाला वजीफा है, कोई घाटे वाला अमल थोड़ी है, लेकिन इसको पढ़ना मेरे बताए हुए तरीके से है ताकि अल्लाह पाक की खास मदद हासिल हो सके, आप अल्लाह पाक के करीब हो जाएं और रब आप लोगों को नवाज दे, रब आपको अता करे। मेरा अल्लाह पाक यकीन करें बेपनाह का रिज़्क़ अता करेगा, लेकिन जो बंदा पढ़ेगा बताए हुए तरीके से। लेकिन जो लोग अल्लाह वालों पढ़ने में कंजूसी करते हैं, जो लोग सही तरह से रब से मांगते ही नहीं, तो फिर अल्लाह पाक भी उनको अता नहीं करता, फिर रब भी उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। इसलिए आज वो तरीका और वो अमल बताऊंगा जिसको पढ़ने से आपकी तमाम नेक और जायज हाजतें गैब से पूरी हो जाएंगी। यानी आज जो मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, सब खुल डुल के मांग लें। आज ये मत सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूं, क्योंकि अल्लाह वालों आज करोड़ों भी मांगोगे तो वो भी मिल जाएंगे। इसलिए आज ये अमल, ये वजीफा आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने, जिस जिले से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह सफरुल मुजफ्फर की 9 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए, तो अल्लाह वालों ये खास वजीफा, ये खास अमल आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत फजीलत वाला वजीफा है, ये बहुत ही खास अमल है, रहमत वाला वजीफा है। इस अमल को जब भी पढ़ेंगे आपको फायदा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वजीफा आप लोग पढ़ें और आप लोगों को फायदा ना हो। बस आपने ये अमल माह सफरुल मुजफ्फर के दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ना है और चावल के दानों पर पढ़ना है। चावल के दाने साफ सुथरे लीजिएगा, बेशक टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं, बस साफ सुथरे चावल के दाने लें, उस पर ये अमल पढ़ें और मेरी बताई हुई जगह पर रख दें। साथ में पानी का गिलास जरूर रखिएगा और उस पर पढ़ के दम करिएगा, फूंक मारिएगा और उस पानी को आप लोग पी जाइएगा। उससे फायदे क्या हासिल होंगे अल्लाह वालों, आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हमारे मैदों की बीमारी, अल्सर की बीमारी, उसके अलावा जो है वो कैंसर जैसे मूजी अमराज बच्चों को भी हो रहे हैं। अल्लाह वालों इस वजीफे की बरकत से आपके जिस्म में अगर कोई ऐसे जरासीम हैं तो वो सब के सब जल के राख हो जाएंगे। ये इस वजीफे की खासियत है। तो अल्लाह वालों ये अमल माह सफरुल मुजफ्फर की 9 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं, बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। देखिए जुमतुल मुबारक का दिन ये मोमिनों की ईद का दिन है। इस दिन अगर अल्लाह पाक से 1 करोड़ मांगे तो रब उसको 70 करोड़ अता फरमाता है। एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।
تو اللہ والو لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ سفر المظفر کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔
اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج ماہ سفر المظفر کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی رب العالمین کا خاص قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں خوب آسانیاں ہوں گی۔ آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 کروڑ مانگ لوں، کیونکہ آج جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اللہ والو یہ عمل رزق میں برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ عمل اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کا جو مسئلے مسائل ہیں ان تمام کے حل کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں لازمی یہ عمل آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔
اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर, इन्ना शानियक हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार, 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में आज का सबसे खास वजीफा, अल्लाह वालों, इससे बड़ी और कोई दूसरी तस्बीह हो नहीं सकती। ये दौलत का इतना बड़ा और बादशाह वजीफा है अल्लाह वालों। ये वो वजीफा है कि बड़े ही खास बुजुर्ग ने बताया कि तुम इस तस्बीह को पढ़ लो, फायदे ही फायदे मिलेंगे। और वो तस्बीह है या रब्बना। देखें, या रब्बना के मायने हैं ए हमारे परवरदिगार। ये रब को पुकारने का निहायत आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बाना के साथ अल्लाह समद पढ़ना है, जिसके मायने हैं अल्लाह बेनियाज है, जिसकी हम सबको जरूरत होती है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, हम सब की जरूरतों को पूरी करने वाला है। अल्लाह वालों, आज का आखिरी वजीफा या रब्बाना अल्लाह समद का है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा। अल्लाह वालों, अल्लाह समद ये रब्बुल आलमीन का नाम भी है और कुरान करीम की आयत भी। ये सूरह अल इखलास की आयत नंबर 2 है। अल्लाह वालों, ये वो सूरत है जो सूरह फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है और इसकी फजीलत भी इतनी ज़्यादा है कि एक बार पढ़ने से 10 सिपारों का सवाब मिल जाता है, और अगर 3 बार पढ़ा जाए तो एक मुकम्मल कुरान करीम ख़त्म करने का हमें सवाब मिल जाता है। तो अल्लाह वालों, आखिर में ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। कोशिश करें एक गिलास पानी का एक गिलास लें, उस पर पढ़ लें, या फिर चावल के दानों पर पढ़ें, ताकि फ़ायदा तो होना। इस अमल को पानी के गिलास से पढ़ के दम करके पानी को पिएंगे तो आपके अंदर इस तमाम आमाल की रूहानियत चली जाएगी। इंशाअल्लाह जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां जल के राख हो जाएंगी, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये वो वजीफ़ा है, ख़ास अमल है। देखें, नया वजीफ़ा होते हैं, इस तरीके से ही किए जाते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ें। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बाना अल्लाह समद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रब्बाना अल्लाह समद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 2 बार हो गया। या रब्बाना अल्लाह समद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 9 बार, 9 टाइम्स, सिर्फ 9 बार आप लोगों ने या रब्बाना और अल्लाह समद को पढ़ना है। उसके बाद पानी के गिलास पर फूंक मार दें, दम कर दें, और अगर कुछ सदके के लिए रखा है तो उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा, ये आपका अमल हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में आप लोगों ने मांगनी है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह पाक के करीब ले जाता है, और अल्लाह वालों, रब का गजब भी ठंडा करता है, रिस्क में बरकत भी लेकर आता है। इसलिए आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अल्लाह वालों, पानी आप लोग उसी टाइम पर पी लें, और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तस्बीह को किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। लाजमी आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा माह सफरुल मुजफ्फर की अल्लाह वालों 9 तारीख दूसरे जुमअतुल मुबारक के दिन पढ़ना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।